هو الحی القیوم. ہے کی معنی ہوتی ہے زندگی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ تو سرچشمہ حیات ہے. جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے. ازل سے ابد تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات رہی ہے اور رہنے والی ہے. آپ اس جملے کو یاد کیجئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو حضرت عمر کو جب بہت غصے میں دیکھا تو کیا کہا؟ یہی کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الحی القیوم، وہ خود سے قائم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اس کو کسی کی استعانت، اس کو کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین جمعہ اور پہلے منزلے پر بیٹھی ہوئی ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں، آج اس جمعہ کے خطبے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جب مجھ سے سوال کیا گیا اور میرے ذہن میں آیت الکرسی پر بات کرنا، اور مجھے بڑا تعجب ہے کہ آج تک مجھے یا ہمارے دیگر خطبہ حضرات جو یہاں خطبہ دیتے ہیں ان کو اس قرآن مجید کی افضل ترین آیت پر خطبہ دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں ہوئی. یہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے. اس کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں. اگر ہم ان تمام روایتوں کو دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں تو آج کا خطبہ اسی میں ختم ہو جائے گا. مسند احمد اور صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، دونوں احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے اہم، سب سے عظیم، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت ابی بن کعب کے سینے پر مارا اور کہا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو. یعنی اس بات کی تصدیق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کوئی ہے تو وہ ہے آیت الکرسی. اور میرے خیال سے یہاں جو موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذکور اور مسنون اذکار ہیں،
جو نماز کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جس کی ترغیب دی ہے، اس میں ایک آیت الکرسی بھی ہے، اور ہم لوگ عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بار اور جو احادیث میں آتا ہے، رات کو سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان حضرات کو تمام شرور سے اور خاص طور پر شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تو فضیلت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی آیت الکرسی کی۔ اور اس آیت کا نام آیت الکرسی پڑھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کرسی شامل ہے، اسی کی مناسبت سے اس آیت کا نام آیت الکرسی پڑھا ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ تو آج اس خطبے کے بعد میں جب آپ لوگ گھر جائیں گے تو اس کا تفصیل سے مطالعہ کرنا ہوگا ہم سب کو۔ اور اس کے دو پہلو ہیں اس آیت کے، ایک علمی پہلو ہے اور ایک عملی پہلو ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ آیت الکرسی کے علمی پہلو اتنے زیادہ ہے کہ وہ اس خطبے میں ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو آج ہم کچھ عملی پہلو کی طرف آپ تمام لوگوں کی انشاءاللہ تعالی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ہم کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ایک آیت ہے قرآن مجید کی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اس کی قدر جاننے کا حق ہے۔ اور یہ بات بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہم کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ گہرا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اتنی زیادہ محنتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرتے رہیں گے جتنی ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ معرفت کا خزانہ ہے یہ آیت۔ بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسا مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الرحمن والرحیم، اس میں جو صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد میں سورہ حشر کا اس رکوع کو یاد کیجئے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہاں سے لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی معوذتین سے پہلے جو آخری سورہ ہے وہ جس کو سورہ اخلاص کہتے ہی ہیں، کیونکہ وہ توحید کا منبع ہے۔ توحید کی سب سے کلیدی آیت جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ اخلاص ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیتوں کے خواتم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آیت ختم ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ قرآن پڑھتے وقت دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ختم ہوتی ہے، علی القبیر، عزیز الحکیم، یہ تمام خواتم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں یہاں لائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ختم ہوتی ہے۔ اب میں جو خاص بات پہ آنا چاہتا ہوں، جو میں نے عملی بات کہی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور مفسرین نے جو اس آیت کے ضمن میں سمجھایا ہے، اور سورہ حشر کی آخری رکوع کے نسبت سے جو باتیں مفسرین اور اہل علم نے لکھی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن انسان اپنی تمام فکری اور علمی صلاحیتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حیت کا
تصور نہیں کر سکتا۔ فزیکل فارم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، انسان کو وہ فکر، انسان کو وہ عقل، انسان کو وہ آنکھیں، انسان کو وہ تصور دیا ہی نہیں گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حیت، اس کے فزیکل فارم کو سمجھ سکیں۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کیسا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تقرب کیسا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہم نزدیک کیسے جائیں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی صفات کا جا بجا استعمال کیا ہے، اور ان صفات کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود، جس کے پاس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اس کی کیا صفات ہے۔ جب ان صفات کی معرفت ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے، مطلب جو وما قدر اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس وقت ہوگا جب ہم کو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات معلوم ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن من اللہ صبغا، کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو صفات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ صفات کا جلوہ تمہارے سیرت اور کردار میں نمایاں ہو۔ جب تم میرے بارے میں یہ سمجھو گے کہ میں ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس صفت کا اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں یقین ہو جائے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، کنٹینیوسلی دیکھ رہا ہوں، یو آر انڈر مائی سرویلنس، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو احسان والی حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ بندے کو ایسا نماز پڑھنا چاہیے، ایسی نماز پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کرے کہ وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ بات لائے کہ جب میں اس جائے نماز پر کھڑا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ متواتر کنٹینیوسلی مجھے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ میں بھی یہ آتا ہے کہ جب انسان کا اٹینشن، انسان کی توجہ نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس بندے سے دوران نماز کیا کر لیتے ہیں؟ ہٹا لیتے ہیں۔ تو ہم کو اس لیے یہ آیت الکرسی ہے، یہ توحید اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی صفات کا اتنا زبردست ذخیرہ ہے کہ اگر یہ ایک آیت ہم کو سمجھ جائے تو دنیا کا کوئی انسان، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شرک ہو، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی الحقوق ہو، یہ بہت سارے کے شرک ہے جو مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے، اور ہم میں سے بہت سارے اصحاب اور مسلمان اور اہل ایمان جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس شرک میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم آیت الکرسی کی تفسیر کو بخوبی جو ہے سمجھ لیں ہم، اور آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم آیت الکرسی کے مفہوم کو اور اس کے مدعا کو ہم سمجھیں، اور ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح صفات کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، ہمارے دل میں بیٹھ گیا، تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان یا وہ مسلمان کبھی بھی کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ مطلب دنیا میں جو بھی شرک ہوتا ہے، شرک بالذات کہہ لیجئے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے، شرک فی العبادت کہہ لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے،
شرک فی الحقوق کہہ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے اس حق میں کسی اور کو آپ شامل کر دیتے ہیں۔ اس کا روٹ کاز جو ہے، ہم جس کو کہتے ہیں بنیادی وجہ، یہ ہے کہ ایسے شخص میں یا ایسا انسان یا ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات سے بخوبی واقف نہیں ہے، اسی لیے جو ہے اس کا فکر اور عمل دونوں جو ہے منتشر ہے اور وہ گمراہی کے راستے پر وہ انسان چلا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں تین باتیں ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کہتے ہیں یہ مادہ جو الہ سے بنا ہے، اور الہ کی معنی ہوتی ہے معبود، اس میں تمام حقیقی معبود اور تمام باطل معبود آ گئے، کیونکہ قریش مکہ اور کفار مکہ اپنے خداؤں کو جو باطل خدا تھے ان کو بھی وہ الہ کے نام سے ہی جانتے تھے۔ لیکن جب اللہ کہتے تھے، اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اور خاص نام ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس الہ کے اوپر جب الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی ہے، اور پھر اس کے مختلف دلائل، 10 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر دیے ہیں، اس میں ہر دلیل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے۔ یعنی یہ کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ ماننا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی عبادت ہو رہی ہو، اور ایک غلط فہمی اس کا آپ ازالہ کرتے چلیں۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ رہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت ایک بہت بڑا، ایک ہمگیر اور ہمہ جہتی ایک اصطلاح ہے۔ عبادت مطلب پرستش، پوجا، عبادت مطلب جس سے مانگا جائے، عبادت مطلب جس سے ڈرا جائے، عبادت مطلب جس سے توقع کی جائے، عبادت مطلب جس سے محبت کی جائے، عبادت مطلب جس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، عبادت مطلب اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکایا جائے۔ یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ کو چھوڑ کر اگر آتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے یا ایسی کوئی شے ہے جو تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہے، جس سے تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو یہ بھی عبادت کے خلاف ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یا ایسا کوئی بندہ ہے جس کے بارے میں جس سے آپ خائف ہو، ڈرتے ہو، ایسا ڈرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ شخص یہ تو نہیں کر دے گا، یہ شخص مجھے نوکری سے تو نہیں نکال دے گا، یہ شخص میرا رزق تو نہیں بند کر دے گا۔ اگر آپ اس نیت سے اس شخص سے ڈرتے ہو تو آپ اللہ کے حق میں کسی اور کو شامل کر رہے ہو، کیونکہ جو ڈرنا چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو مطلب معبود حقیقی، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے نماز پڑھی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس سے توقع رکھی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کے سامنے فرما برداری ہو، جس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جھکا دے، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی لیے اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ آپ کسی کے سامنے سجدے تعظیمی نہیں کر سکتے۔ تعظیمی سجدہ بھی قبروں پہ ہو، اپنے پیر ہو، اپنا ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے تعظیمی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ الحی القیوم، دو لفظ ہے، حی حیات سے بنا ہے اور قیوم قوام سے بنا ہے۔
ہے کی معنی ہوتی ہے زندگی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ تو سرچشمہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی زندگی ملی ہے سب کو. کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اور اگر اس میں زندگی ہے تو یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ حیات اللہ تعالیٰ کی خود اپنی حیات ہے. وہ خود زندہ ہے. جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے. ازل سے ابد تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات رہی ہے اور رہنے والی ہے. آپ اس جملے کو یاد کیجئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو حضرت عمر کو جب بہت غصے میں دیکھا تو کیا کہا؟ یہی کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک آیت پڑھی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی زندگی ہے ہمارے پاس میں, آپ کی میری ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ مخلوق ہے تو اس لیے جو ہے یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی زندگی دی ہوئی زندگی ہے. اور اس کے ساتھ میں وہ قیوم ہے. قیوم اسی سے قامہ بنا ہے, اسی سے قوام بنا ہے. قیوم کہتے کس کو ہیں؟ قیوم ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ کوئی انسان, کوئی مخلوق قیوم نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ پر قائم ہو, اپنے آپ پر بے نیاز ہو. اس کو اپنے قیام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور ہم, آپ سوچئے کہ کان کی انٹرنل ایئر کی وہ چھوٹی چھوٹی 3 ہڈیاں اگر اس کو انفیکشن ہو گیا یا اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو آدمی اپنا بیلنس کیا کر دیتا ہے؟ کھو دیتا ہے. ہم کھڑے نہیں رہ سکتے, ہم دوسروں کو کیا کھڑے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الحی القیوم, وہ خود سے قائم ہے, اپنی ذات سے قائم ہے. اس کو کسی کی استعانت, اس کو کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ صرف وہ قائم ہے بلکہ یہ پوری کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے, یہ زمین ہے, یہ زمین کے اندر جتنے حیوانات ہیں, جتنے نباتات ہیں, اور پھر جو بڑے بڑے ستارے ہیں اور گیلیکسیز ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر رکھا ہے؟ قائم رکھا ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کبھی ٹکراتا نہیں ہے, حالانکہ ہر ستارہ اپنے مدار کے اندر کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا ہے. کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے, یہ تو میں صرف چند ستاروں کی بات کر رہا ہوں. آج میرے پاس میں اس کے لیے وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ تعالی عظمت کے بیان پہ آؤں گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. تو حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لا تأخذ سنۃ ولا نوم, کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ ہم سب اس بات کو جان لیں کہ میرا رب جو میری حفاظت کر رہا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. سونا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اونگ کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں اونگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہلکی سی جھپکی آتی ہے نا, نیند سے پہلے ہلکی سی جھپکی آتی ہے, مطلب غفلت کا سب سے نچلا درجہ, غفلت کا سب سے نچلا درجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی. سو جانا تو بہت دور کی بات ہے, اور ہم کو تو اونگ بہت جلدی آتی ہے. بلکہ باقاعدہ ہم تو جمعہ کے خطبات میں کبھی کبھی اونگتے اونگتے جو ہے وہ سو جاتے ہیں ہم, اور اتنی اچھی نیند شاید ہم کو اپنی گھروں پہ بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک پل بھی اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہوں. اس بات کو یاد رکھیے. اس میں دونوں باتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ کنٹینیوسلی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں, کنٹینیوسلی. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہے ہمارے لیے جو ہم کو حادثات سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رات کے وقت ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو رات کے وقت انسان جب سوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے.
ایک یہ حفاظت کا پہلو ہے۔ دوسری حفاظت کا پہلو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو ہستی ہم کو کنٹینیوسلی دیکھ رہی ہے، غافل نہیں ہے ہم سے، اس کو ہمارے ایک ایک عمل کا حساب معلوم ہے۔ ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کے اوپر آج کل جو ہے کلوز سرکٹ سرویلنس ہوتا ہے، اور اگر چوری ووری ہو گئی تو اس کی فلم نکال کے دیکھی جاتی ہے کہ فلاں وقت کون کون سا آدمی اس میں آیا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی کی فلم جو ہے وہ کنٹینیوسلی بن رہی ہے، اور ہم اس میں سے کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جھٹلا نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام قسم کی غفلتوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اس خوش فہمی سے ہم خاص طور پر مسلمان نکال لے اپنے آپ کو، اور یہی غلط فہمی بہت ساری برائیوں کی اور بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ آنکھیں میری نہیں ہیں، یہ عقل اور فکر میری نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہم کو دی ہے۔ یہ میرا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ میں کیسے خودکشی کر سکتا ہوں؟ زندگی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو زندگی لینے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس میں۔ یہ گھر جو میں رہتا ہوں یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ گھر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اور اس میں جتنے لوگوں کے حصے ہیں مجھے ان کے حصے دینا ہے۔ اس گھر کے اندر میری بہنوں کے بھی حصے دینا ہے، میرے بھائیوں کے بھی حصے دینا ہے اگر وہ وارث ہیں تو۔ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جو بھی مال ہمارے پاس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس میں، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں حق للسائل والمحروم، جن لوگوں کا حق لکھ دیا ہے، جو سائل ہے، جو محروم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے اپنی مصلحت کے بنا پر، آپ کو اس اپنے مال میں سے دینا پڑے گا۔ آپ کے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں، آپ کی چھاتی سکڑ جاتی ہے جب مال دینے کا سوال آتا ہے، اور وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال میرے پاس میں رکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ میرا اپنا مال ہے۔ یہ قارونی فکر ہے، قارونی سوچ ہے، جو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو مال مجھے دیا گیا ہے یہ میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ تو آپ اس آیت الکرسی کی اس آیت سے یہ سمجھ جائیے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جو کچھ میرے پاس میں ہے، جو کچھ آپ کے پاس میں ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کے ساتھ میں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا کہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ لہو ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں باطل شفاعت کی تمام جڑیں اللہ تعالیٰ نے کاٹ دی۔ شفاعت کے متعلق قرآن مجید میں دو قسم کے بیان ملتے ہیں، ایک شفاعت کے اثبات میں اور ایک شفاعت کے نفی میں۔ یہاں جو بیان ہے کہ کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ بہت سارے لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ فلانا پیر اور فلانا فقیر اور فلانے شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں میرے مریدوں کو ساتھ میں نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو دوسرا اثبات یہ ہے کہ شفاعت کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جو خاصان خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں،
ان کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ صرف ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ شفاعت کے مستحق ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر اس چیز سے واقف ہوں، میں ہر اس چیز سے واقف ہوں جو انہوں نے پیچھے کیا اور جو آج سامنے وہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو آگے کی جو آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کا جو علم ہے کوئی اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ علم کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے۔ تو آپ کے پاس میں جو علم ہے، میرے پاس میں جو علم ہے، انبیاء کو جو علم دیا گیا، تو عالم الغیب والشہادہ ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا آیا ہے، جو دنیا میں ہوا، دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، قیامت تک اور جنت میں جو کچھ ہوگا، اس کا یقین صرف اور صرف، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس میں سے وہ جو حصہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے وہ حصہ وہ اپنے بندے کو دے دیتا ہے، وہ حصہ اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، جتنا بتانا چاہتا ہے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ علم عطا کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہم کو یاد رکھیں کہ اللہ کا علم علم ذاتی ہے، ذاتی، اس کا خود اپنا پرسنل ہے، اور ہمارے پاس میں جو بھی علم ہے وہ علم عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی کی تفسیر میں اہل علم نے بہت ساری باتیں لائیں، لیکن اس کرسی سے مراد عرش نہیں ہے، عرش کے علاوہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کا حکم، ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، میری کرسی، میرا اقتدار، میری عظمت، میرا علم، میری طاقت، یہ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ عرش کے سامنے رکھ دی جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھلا یا ایک انگوٹھی رکھ دی گئی ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کے عرش کا یہ عالم ہے کہ یہ بڑے صحرا کے اندر یا فٹ بال کے ایک بڑے گراؤنڈ میں آپ ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھے دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کائنات اتنی بڑی ہے جس کا تو انسان کو ابھی علم بھی نہیں ہے، انسان ابھی تک اس پہلے آسمان کے اوپر جو گیلیکسیز موجود ہے، بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ایک ایک گیلیکسی میں بلینز اینڈ بلینز آف اسٹار، اور ایک ایک اسٹار اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر کروڑوں سورج سما جائیں، اور سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 10 لاکھ زمینیں سما جائیں۔ آپ سوچئے کہ پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا، اس سے بڑا دوسرا آسمان، اس سے بڑا تیسرا آسمان، اس سے بڑا چھٹا، اس سے بڑا 7واں آسمان، اور اس سے بڑا عرش، اور اس عرش کے سامنے یہ پوری کائنات جو ہے ایک انگوٹھی کے چھلے کے مانند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کرسی عرش سے بھی بڑی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی عرش سے بھی بڑی ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالی مرتبت ہے اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت الکرسی اور اس کے ضمن میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، آپ آج گھر پر جا کر اس کی تفصیل طوالت کے ساتھ میں جو ہے اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجئے تاکہ آج جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے وہ اور جو ہے ذہن میں
مکمل طور پر نقش ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔